السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. پارٹ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور وہ رسول جن کی حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، خود کلام کرنا. دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وہی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا فرشتہ پیغام سنا رہا ہے، یا اللہ رب العزت ان کے دل میں القاء کر دیتے تھے اور وہ سن رہے ہوتے تھے یا وہ جان لیتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ بڑھتا گیا کہ اللہ رب العزت نے خود ان سے گفتگو کی. بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے دو شخص آپس میں باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس گفتگو کا حوالہ انشاءاللہ ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے، مکمل اس کے بارے میں تفسیر ہے. بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، چنانچہ لکھا گیا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت روبرو ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے. آیت نمبر 165. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ رب العزت پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویے کو اس کے مطابق درست کر لیں. انہیں فلاں سعادت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے ہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں. یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نو انسانی پر تمام حجت چاہتا تھا، یعنی کہ ہر چیز کو نو انسانی پر مکمل بتانا چاہتا تھا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے اور گوشے گوشے میں پیغمبر بھیجے تاکہ کوئی انسان اس تعلیمات سے محروم نہ رہے، تاکہ آخری عدالت یعنی کہ روز محشر کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے، آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا. یعنی اسی غرض کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی. ان پیغمبروں نے انسانوں کی کثیر تعداد تک حقیقت کا علم پہنچا دیا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسان کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں موجود رہی. اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر نہیں، اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں، بلکہ یا تو خود اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس نے لاپرواہی کی، اس نے دین کو نہیں جانا، اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے کہ جن کو راہ راست معلوم تھی، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا تھا، ہدایت کا علم دیا تھا، اس سے پتہ تھا کہ فرشتے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، لیکن ان لوگوں نے وہ ان پڑھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی، آگاہی نہیں دی، تو اس شخص پر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ ہو گئی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یک بارگی کتاب لائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں، یہ تو محض ضد و عناد ہے. یعنی کہ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مکمل ایک ہی دفعہ میں کتاب نازل ہو گئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے نہیں ہوئی ہے، تو اگر ہوگی تو پھر ایمان لائیں گے، تو یہ محض ایک ضد و عناد ہے. دیکھیں اکارڈنگ ٹو سچویشن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی. جب جب کوئی صحابہ کو پرابلم آئی، جب جب کوئی کسی بھی شخص کو کوئی ہرڈل فیس کرنی پڑی، تب اللہ رب العزت نے اس کے عوض آیات نازل فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے. دیکھیں جس طرح
یقول پارے میں، ہم سیکنڈ پارے میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کتنی چیزیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ سے کوسچننگ کی اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ریٹرن میں ان کو آنس دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔